العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد 40 کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے عبارت ہے وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَن نَفْسِهِ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. ایک بچہ ہے جو کسی آدمی کے قبضے میں ہے، لیکن بچہ ایسا ہے جو اپنی ذات کی تعبیر کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے بارے میں بولنے اور تعارف کی صلاحیت رکھتا ہے. معافی الضمیر کی تعبیر پر وہ قادر ہے. سامنے والا تو اس کو اپنا غلام کہہ رہا ہے، لیکن بچہ بول رہا انا حر، میں آزاد ہوں. بات بچے کی مانی جائے گی، اس لیے کہ جو بچہ بول رہا ہے وہ خود اپنی ذات کا مالک ہے، اس پر دوسرے کی بات نہیں چلے گی. لأنه فی ید نفسه. وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَن نَفْسِهِ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. لأنه فی ید نفسه، وہ اپنی ذات کے قبضے میں ہے، یعنی وہ بچے کا قبضہ گویا خود اپنی ذات پر سمجھا جائے گا، اس کا قبضہ معتبر ہوگا معافی الضمیر کے ادائیگی پر قادر ہونے کی وجہ سے. دوسرا مسئلہ ہے، ایک شخص، وہی مسئلہ ہے، خود بچہ بول رہا میں فلاں کا غلام ہوں، اور جس کے قبضے وہ بول رہا نہیں میرا غلام ہے، تو گویا اس بچے نے غلامی کا اقرار کر لیا. غلامی کا اقرار کر لیا، چاہے وہ فلاں کے لیے دوسرے کے لیے اقرار کر رہا ہے، لیکن نفس غلامی کا اس نے اقرار کر لیا ہے، عبدیت کا اس نے اقرار کر لیا ہے. لہذا صاحب قبضہ کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. فلاں کے لیے نہیں، وہ دعویٰ بھی کر رہا ہے، فلاں جس کے قبضے میں ہے اس کو غلام دیا جائے گا، فلاں کی بات نہیں مانی جائے گی. بچے نے خود اقرار کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ اب میری ذات پر اپنا قبضہ بھی نہیں ہے، چونکہ غلام ہوتا ہے، مملوک کی حیثیت ہو جاتی ہے، اس کے قبضے کا اعتبار نہیں. لأنه اقر بأنه لا يد له، اس نے اقرار کر لیا کہ اس غلام بچے کا اب کوئی اپنی ذات پر قبضہ نہیں. حیث اقر بالرق، یہ تو اس وقت تھا جبکہ بچہ معافی ضمیر کی ادائیگی پر قادر ہے، اور اگر وہ بچہ اپنی ذات کی تعبیر پر قادر نہیں، اور سامنے والا جس کے قبضے میں ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا غلام ہے، اور بچہ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی پر قادر نہیں، تو جس کے قبضے میں ہے اس کا غلام سمجھ لیا جائے گا. فَهُوَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ بچے کا تو کوئی قبضہ ہے نہیں اپنی ذات پر. لِمَا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا، اپنی ذات کے وہ تعبیر نہیں کر سکتا، تو اب وہ بچہ بِمَنْزِلَةِ مَتَاعٍ، سامان کے درجے میں وہ بچہ ہو گیا معافی ضمیر کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے. کتنی بڑی بات ہے. مصنف فرما رہے معافی ضمیر کو ادا کرنا کتنی بڑی صلاحیت کی طرف اشارہ ہے. اگر وہ معافی ضمیر نہیں ادا کر پا رہا وہ بچہ بمنزلۃ المتاع، تو ہر عالم کو ہونا چاہیے ایسا کہ جو اپنے معافی ضمیر کو امت کے سامنے پیش کر سکے. جی، گونگے عالم نہیں بننا ہے انشاءاللہ. اللہ کسی کو نہ بنائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لما كان لا يعبر عنها وهو بمنزلة متاع، سامان کے درجے میں ہے. بخلاف ما اذا كان يعبر، بخلاف جبکہ وہ تعبیر پر قادر ہو معافی ضمیر کی، تب مسئلہ الگ ہے، اس کے قبضے کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اور اس کو اپنی ذات پر قبضہ سمجھا جائے گا. تو بخلاف جبکہ تعبیر ہو. ولو کبیرہ، اب یہ ہے کہ بچپنے میں اس نے غلامی کا اقرار کر لیا، اب بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ غلامی کا آزادی کا دعویٰ کر رہا میں تو آزاد ہوں، اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے اوپر غلامی کا سکہ لگ چکا ہے. اب جب تک آقا آزاد نہ کرے آزاد نہیں ہوگا.
کسی بھی طریقے سے آزادی اس کے لیے جب تک ثابت نہ ہو. محض اب اس کی بات سے اس کے لیے آزادی ثابت نہیں ہوگی. لأنه ظاہر الرق علیہ فی حال صغرہ. اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ بچے کے اقرار کی وجہ سے غلامی کیسے ثابت ہو جاتی جبکہ بچہ نقصان کا مالک نہیں ہے، طلاق نہیں دے سکتا، غلام کو خود آزاد نہیں کر سکتا. بچپنے میں بچہ مزار کا مالک نہیں ہوتا، منافع کا مالک ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر جو مزار کا ثبوت ہو رہا ہے محض اس کے قول سے نہیں بلکہ سامنے والے کے دعوے کی وجہ سے، اور دعوے کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یہ طبعاً یہ چیزیں ثابت ہوئی. جی ایک اور مسئلہ پڑھتے ہیں. ایک دیوار ہے کسی شخص کی، اس پر اس کی شہتیر وغیرہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ دیوار اس کی عمارت کے ساتھ متصل ہے. دیوار کی دیواریں آپس میں جڑی ہوئی، اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. دیوار کی اینٹیں چھت سے جڑی ہوئی ہے یا بلیوں سے جڑی ہوئی ہے. کیونکہ بلیاں ڈائریکٹ نہیں رکھی جاتی، بعض مرتبہ اس کو اینٹوں میں جوائنٹ کر دیا جاتا ہے. اتصال ہے دیوار کا بنا کے ساتھ، عمارت کے ساتھ. اتصال تربیع یعنی ہر طرف سے اتصال ہے. چوکون، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دیوار کی اینٹیں عمارت کے ساتھ یا نیچے زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی زمین کے ساتھ. یہ تو ہو گیا شہتیر والا، اور جس کی دیوار ہے اس کی عمارت کے ساتھ متصل. ایک دوسرا شخص ہے ہراوی، اس کے لیے اس نے اس دیوار پر ہراوی کچھ بانس کی لکڑیاں ہوتی تھی یا کچھ بانس ہوتے تھے، لوگ رکھ دیا کرتے تھے. ہرا دی، جی بانس کی کچھ لکڑیاں ہوتی تھی، رکھ دیتے تھے لوگ اس پر تاکہ کدو، دودھی وغیرہ کی بیل اس کے اوپر پھیل جاوے. انگور کی بیل پھیلے. آج بھی دیکھا ہوگا بہت سے دیہاتوں میں لکڑیاں دیوار پر یوں ہی رکھ دی جاتی ہیں پودوں کو پھیلنے کے لیے، جیسے دودھی وغیرہ کی یا دیگر سبزیوں کی جو بیل پھیلتی ہے اس کو ہرا دی. ایک شخص نے کسی کی دیوار پر ایسی کچھ لکڑیوں کو رکھ دیا، تو ان لکڑیوں کو رکھنے کی وجہ سے وہ دیوار جگہ کا مالک نہیں ہوگا. اصل تو مالک وہ سمجھا جائے گا جس کی شہتیر ہے، جس کی عمارت کی دیواریں عمارت کے ساتھ اور دیوار عمارت کے ساتھ متصل ہے. صاحب اتصال اور صاحب جزو کے لیے فیصلہ ہوگا جب دو شخصوں کا جھگڑا ہو جائے. فہو کہہ رہے وہ عمارت اور دیوار جو سمجھی جائے گی لصاحب الجزو والاتصال، شہتیر والے کے لیے، اور اتصال جس کی دیوار کی عمارت کے ساتھ اور عمارت کا دیوار کے ساتھ اتصال ہر طرف، اتصال طرف. اور یہ ہراوی یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. والہرادی لیست بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے. آگے دیکھیں، آپ حاشیہ دیکھ لیں گے، اس پر جو ہرادی وغیرہ کی تشریح موجود ہے. بہرحال اس ہرادی وہ بانس کی جو لکڑیاں ہیں یا ان لکڑیوں کا اعتبار نہیں، اصل تو بلیوں کا شہتیر کا اعتبار ہے اور اتصال بالبنا کا اعتبار ہے. کرے لأن صاحب الجزو، صاحب استعمال جو بلیوں شہتیر والا ہوتا ہے وہ استعمال والا ہوتا ہے، اور دوسرا تو ادنا تعلق والا کوئی بھی کسی کی دیوار پر ویسے بانس وغیرہ رکھ کر اپنے پودوں کو پھیلا دیتا ہے. یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ پیچھے ایک مسئلہ گزرا ہے. ایک شخص ایک سواری کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، اس کے اوپر اس کا بوجھ ہے یا کجاوا ہے، اور دوسرے کا صرف آب خورا ہے، پانی کا چھوٹا سا مشکزہ. تو ظاہر ہے کہ اصل جو مالک ہوگا وہ جس کا سامان ہے، جس کا کجاوا وغیرہ. فصار کدابۃ تنازع فیہا، دو لوگ جھگڑے اس سواری کے سلسلے میں. ولاحد هو علیہ حمل، ایک کا اس کے اوپر سامان ہے، بوجھ ہے. وللآخر کوز، اور دوسرے کا آب خورا ہے، معلق لٹک رہا ہے. شرع میں جو اتصال کا لفظ آیا ہے کہ دیوار کا اتصال بنا کے ساتھ، بنا کا اتصال دیوار کے ساتھ، یہ مداخلت لبنی والمراد بالاتصال مداخلت لبن جدارہ فی لبن. لبن پڑھے تو اچھا ہے، لبن کا کتف. جی مداخلت، دیکھیے
لبنی جداری فی، جی لبن پڑھیے، کچی اینٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اتصال سے مراد مداخلت اللبن جداری فی، اس کے دیوار کی اینٹوں کا ایک دوسرے میں داخل ہونا، عمارت کے ساتھ پیوست ہونا، والابن ہدف فی جداری، اور اس کی عمارت کی اینٹوں کا اس کی دیوار کے ساتھ متصل ہونا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اتصال تربیہ۔ اور یہ ظاہری شاہد ہے اس کے مالک کے لیے، اس لیے کہ لأن بعض بنائه على بعض حیلات، اس لیے گویا یہ سمجھا جائے گا بعض عمارت اس دیوار کے بعض حصے پر ہے۔ حرادی کا جو لفظ آیا یہ کوئی چیز نہیں ہے، مصنف نے جو کہا تھا متن کے اندر، یعنی حرادی کا کوئی اعتبار بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے بواری یعنی چٹائی، بوریے وغیرہ کسی کی دیوار پر رکھ دیا تو اس سے اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دیوار ان دونوں چیزوں کے لیے بالکل نہیں بنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دونوں ایک دیوار میں جھگڑے اور ایک کے تو حرادی ہے اور دوسرے کی کوئی چیز نہیں، تو دیوار دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی۔ کیوں؟ جب حرادی کا اعتبار نہیں تو سمجھا جائے گا دونوں برابر ہیں اس سلسلے میں۔ لیس للآخر علیہ شیء فہو بینہما، یہاں تک جو ہے شرح کی عبارت پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.